علاج وغیرہ پوچھے گئے، انشاءاللہ خلیل بھائی سے ان کا جواب لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرض کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ قرض بڑھ گیا ہے، تو اس کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان کردہ روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ فجر کی نماز کے بعد 300 بار پڑھنا ہے اور 40 روز تک پڑھنا ہے، 40 دن تک پڑھنا ہے۔ اور جب یہ پڑھیں تو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ گھبراہٹ کے حوالے سے کہا تو گھبراہٹ کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سردیوں میں خارش کے حوالے سے کہا گیا کہ جسم کے اوپر جیسے اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے اور خشکی بھی جسم پر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جیسے خارش کی وجہ سے خون وغیرہ بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک لوشن ویسے بنے بنائے اس طرح کے ملتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جسم پر موسم کے حساب سے اس کو خشک نہ رہنے دے، تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں۔ خود اگر آپ نے خود کچھ بنانا ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض تو غذائیں ایسی ہیں جیسے بعض خون کی خرابی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے، اگر پہلے سے ایسا معاملہ ہے تو بڑے کا گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے، انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کے امراض کو بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے پرہیز کیا جائے، یا جو بھی کھانے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کا بھی پرہیز کیا جائے۔ باقی جسم کے اسکن کے اوپر لگانے کے لیے، جسم پہ لگانے کے لیے ایڑیاں وغیرہ بھی پھٹ جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عرق گلاب لے لیں، عرق گلاب 100 ml آپ لے لیں، عرق گلاب اچھا والا ہونا چاہیے، اصلی گلاب ہو، عرق گلاب ہو۔ پھر اس میں 50 گرام آپ نے ملانی ہے گلیسرین، 50 گرام گلیسرین ملانی ہے، اور پھر 50 گرام اس میں شامل کرنا ہے آپ نے بادام کا تیل، بادام کا آئل، یہ ملا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور پھر اس کے اندر 3 عدد لیمو لے لیں، لیمن، یہ لیمو لے کر اس کا رس نکال کے اس کو چھان کے وہ آپ جو اس کا پانی ہے لیمو کا وہ اس کے اندر ملا لیا جائے، پھر اس کو ملا کر رکھ لیا جائے۔ اور یہ ہاتھ پیروں کی جو جلد وغیرہ پھٹ جاتی ہے، جسم کی خشکی کے اعتبار سے بہت اچھا علاج ہے۔ اور اس کو لگانے کا ایک اچھا انداز یہ بھی ہوتا ہے، جب بھی کچھ لگایا جائے اس طرح کی چیز تو سب سے پہلے ہاتھ پیروں کو دھو لیا جائے، جسم کے جس حصے پہ لگانا ہے ممکن ہو تو اس کو دھو لیا جائے، دھونے کے بعد اس کو تولیے وغیرہ سے خشک کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ سردیوں میں نزلہ زکام وغیرہ جو ہو جاتا ہے بچوں کو بھی، تو اس کے لیے ایک علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ خوش ذائقہ بھی ہے، گھر میں بنا کے رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بچوں کو یہ سردیوں کے موسم میں کھلایا جائے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1 ملیٹھی آپ 12 گرام لے لیں۔ دوسری چیز ہے کاکڑا سنگی، یہ کاکڑا سنگی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ کو پنساریوں کی دکان سے مل جائے گی۔ کاکڑا سنگی 12 گرام اور ملیٹھی 12 گرام، کالی مرچیں آپ نے لینی ہے 3 گرام، اور شہد لینا ہے آدھا پاؤ، تقریباً 120 گرام لے لیں، تو آدھا پاؤ شہد لیں، باقی یہ 3 چیزیں پیس کر اس میں ملا لی جائیں، اور پھر یہ مکس کر کے گھر میں رکھ لیں، بچوں کو چٹایا جائے۔ یہ سب چیزیں نہ ملیں تو پھر اتنا ہی کر لیں کہ 1 پاؤ شہد لے کر اس میں 1 گرام زعفران ملا لیں اور 6 گرام جائفل، ان دونوں کو پیس کے شہد کے اندر ملا کر گھر میں رکھ لیا جائے، تو یہ سردیوں کے موسم میں بچوں کو یہ کھلاتے رہیں تو انشاءاللہ، ویسے بھی شہد فائدہ مند ہوتا ہے، تو یہ سردیوں کا موسم انشاءاللہ اچھا گزر جائے گا۔ وزن بڑھ گیا ہے والدہ کے حوالے سے کہا گیا تھا، تو اس کے لیے ایک تو کھانے پینے کی بہت ساری احتیاط ہیں، ان کو دیکھا جائے، اور پھر اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں وزن بڑھنے کی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور گیسز وغیرہ بنتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ یعنی پیٹ کو بہت زیادہ خالی نہ رکھا جائے، اگر اس وجہ سے ایسا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ جب بھوک لگے، کوئی جیسے ککڑی ہے، کھیرا ہے، گاجر مولی وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال موقع محل سے بندہ کرتا رہے۔ یہ بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کھانا کم کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کم ہی کھانا چاہیے، مگر یہ کہ جیسے صبح کھایا اب رات تک کچھ نہیں کھایا تو پھر اس دوران پیٹ میں گیسز وغیرہ بنتی رہتی ہیں جو کہ پھر نقصان دیتی ہیں، تو اس لیے اس دوران کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں۔ باقی
اس وزن کے اعتبار سے ایک نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ آپ نے لینا ہے دال چینی 50 گرام. نمبر 2 لاکھ دانہ، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے. تیسری چیز ہے زیرہ سیاہ، کالا زیرہ اسے کہا جاتا ہے، کالا زیرہ سیاہ، یہ 50 گرام لینا ہے. اور آخری چیز آپ نے لینی ہے کلونجی، یہ بھی 50 گرام. چاروں چیزیں لے لیں، کلونجی، لاکھ دانہ، زیرہ سیاہ اور دار چینی، لاکھ دانہ، زیرہ سیاہ، کلونجی وغیرہ. یہ چاروں چیزیں لے کر ان کو اچھی طرح سے پیس لیں اور صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. اور کھانے سے پہلے کھانا یا کھانے کے بعد کھائیں گے؟ جیسے سہولت ہو لے سکتے ہیں، ٹھیک. جس طرح سے سہولت ہو اس کو استعمال کر لیں اور مستقل اس کا استعمال جاری رکھیں. آہستہ آہستہ پرہیز کے ساتھ اگر اس کو استعمال میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوتی چلی جائے گی. باقی رہا کمر میں درد اور مہروں کے گیپ وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وجہ کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق علاج اس کا ہوتا ہے. مہروں وغیرہ کا معاملہ نازک ہوتا ہے تو اس لیے اس کے لیے چلتے پھرتے نسخے کسی کے لوگوں کے بتائے ہوئے اس کو استعمال کرنے کے بجائے پراپر علاج کروایا جائے. لیکن میں ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں، جسم میں، کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے، اور یہ بہت ہی بہترین علاج ہے. گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں بڑے، ان کو بھی استعمال کروائیں، والدین کو استعمال کروائیں، بچے بڑے سبھی. کیلشیم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو جسمانی کمزوری کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ اس کو آپ بہت زیادہ مفید پائیں گے. وہ یہ ہے کہ سالب پنجہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ملتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جیسے دانے ٹائپ ہوتا ہے، دانے ٹائپ کا ہوتا ہے، سالب پنجہ. یہ آپ نے لینا ہے 60 گرام. پھر ایک اور جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہے اسگن ناگوری. یہ لکڑیاں سی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بھی آپ نے لینا ہے 60 گرام. اور پھر اسی طرح سے ادرک لینی ہے تازہ، یہ بھی 60 گرام لے لیں. اور گودا ایلو ویرا جو ہوتا ہے جسے کوار گندل بھی کہتے ہیں، جی. تو ایلو ویرا اس کو آپ نے لینا ہے. یہ اس کو لے کر اس کا جو اندر کا گودا ہوتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. اس کی مقدار ہونی چاہیے 1 پاؤ. اور زعفران لینی ہے 3 ماشا یعنی 3 گرام. اور شہد لینا ہے آپ نے تقریباً 3 پاؤ. اب یہ بہت بہترین سا یعنی کہ علاج ہے سردیوں کے اعتبار سے بھی. بعض لوگوں کے جیسے پہلے کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے، اس دوران سردیوں میں جو ہے وہ درد کرنے لگتی ہے، تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کمر میں، جوڑوں میں کہیں بھی درد ہو، پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری، سبھی کے لیے. طریقہ اس کا سن لیں. سالب پنجے کو پیس لیں، اسگن ناگوری کو پیس لیں. یہ پیس کر آپ نے الگ رکھ لیا. اس کے بعد آپ نے ایلو ویرا جو کاٹا تھا اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے کاٹ کر پھر اس کو 5-7 مرتبہ دھو لیں، اس کے جیل کو، کیونکہ وہ برفی کے جیسے پیس ہوتے ہیں اس طرح کے پیس اس میں سے نکال لیں. اس کو دھو لیں تاکہ اس کی کرواہٹ جو ہے وہ نکل جائے، ورنہ یہ آپ کا سارا جو دوائی ہے کڑوی ہو جائے گی. اور پھر ادرک آپ نے لینی ہے تازہ بغیر کیمیکل والی. وہ آپ نے 60 گرام لے کے اس کو پیس کے الگ رکھ لیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 پاؤ جو شہد لیا ہے اس کو 5-7 منٹ پکا لیں. وہ گرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ایلو ویرا جیل کو گرائنڈ کر کے اس میں ڈال لیں. نمبر 2 یہ ہو گیا. اور پھر اس کو 10-15 منٹ پکا لیں. پھر اس تیسرے نمبر پہ آپ نے اسگن ناگوری اور سالب پنجہ تھا وہ اس میں آپ نے شامل کرنا ہے. وہ شامل کر لیا. پھر اس کو 10-15 منٹ پکانے کے بعد پھر آپ نے آخر میں جو ہے وہ جب چولہا بند کرنے سے 5 منٹ پہلے جو ہے وہ زعفران جو 3 گرام تھا اس کو پیس کے اس کو بھی ملا لیں. تو اب یہ اس کو پکانے کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے کسی خشک برتن میں رکھ لیں اور پھر اس کو صبح و شام آدھی چمچ، ایک چمچ عمر کے حساب سے آپ اس کو استعمال کریں. تو آپ انشاءاللہ اس کو ایک تو سردیوں کے اعتبار سے بہترین تحفہ پائیں گے، اور اسی طرح کمر میں، جوڑوں میں، پٹھوں میں، پٹھے کمزور ہوں، اعصاب وغیرہ کے حساب سے بہت زیادہ مفید پائیں گے، اور سبھی گھر کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ.